نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے گھر میں مقیم ہو، قربانی کے دنوں میں سفر پر نہ ہو اور مالی اعتبار سے کشادہ دست ہو، اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اور اس قسم کی جھڑک اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس واجب کام کو چھوڑا جائے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مذہب والا آدمی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو اس کی نفلی قربانی ہوگی اور وہ اس کا ثواب پالے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اگرچہ دور حاضر کے اندر غلامی کا رواج نہیں ہے۔ اگر عورت بھی مالی طاقت رکھتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نابالغ بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے، اس بچے کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس بچے کی طرف سے قربانی کر دی تو بہتر ہے۔ بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر قربانی ان کی طرف سے کر دی تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ صاحب نصاب کون کون ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کی گھریلو ضروریات سے زائد رقم ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو اور اس پر قرض نہ ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس مال پر 1 سال گزر جائے، اور اگر وہ مال سامان کی صورت میں ہو تو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے نہ سال گزرنے کی شرط ہے اور نہ ہی مال تجارت کی، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا سامان ہو جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو مسلمان ہمارے اس سال قربانی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔